اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو پہلے اختلافات کی باتیں تھیں چلے ان کو مسترد کیا گیا، لیکن اب جو خیبر پختونخوا کے اندر تبدیلی آئی ہے، آپ کی نظر میں یہ تبدیلی کے پی کے اندر تک ہی محدود رہے گی یا مرکز میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تشکیل نو جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے؟ بدقسمتی سے خان صاحب سے میری ملاقات ہو نہیں پا رہی، باوجود اس کے کہ میں لائر بھی ہوں، ان کی لیگل ٹیم کا بھی کچھ نہ کسی لیول پہ حصہ رہا ہوں، لیکن مجھے چیف جسٹس صاحب کا آرڈر تھا اسلام آباد کے عامر فاروق صاحب، لیکن پھر بھی مجھے الاؤ نہیں کیا جیل انتظامیہ نے۔ تو ابھی پچھلے کچھ دنوں میں خان صاحب نے کیا کہا ہے، دوستوں سے ہمیں معلومات ملتی ہیں، میں خود تو نہیں سن پایا۔ اب مرکز میں کیا وہ کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، ٹو بی آنےسٹ آئی کانٹ ریلی کمنٹ، لیکن صوبے میں تبدیلی انہوں نے کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصولی سیاسی تبدیلی انہوں نے کی ہے خان صاحب نے، کہ انتظامی عہدے کو انہوں نے سیاسی عہدے سے علیحدہ کیا ہے۔ گنڈاپور صاحب کو صوبہ حوالے کر دیا کہ اب صوبہ چلیں، اور جنید صاحب کو پارٹی۔ تو اگر مرکز میں بھی وہ کوئی ایسا سٹیپ لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ لیں، لیکن میرے پاس اس کے بارے میں ابھی اطلاعات نہیں۔ نہیں، لیکن علی محمد خان صاحب، آپ نے دوستوں سے سی ایم صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے بھی کچھ سنا ہے؟ کیونکہ کچھ تاثرات ایسے بھی آ رہے تھے۔ میرا نہیں خیال، I don't think so، کیونکہ سیم گنڈاپور صاحب کی بہت قربانیاں ہیں، اور انہوں نے بھی بڑا سٹینڈ لیا ہے، اور گرم و سرد سے گزرے ہیں، اور ایک وہ آپ مت بولیے، میں بات بڑی درد سے کہہ رہا ہوں، سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی ایک عام سیاسی کارکن نہیں ہے، قبیلے کا سردار بھی ہے، اپنے علاقے کا ایک عزت دار خاندان سے تعلق ہے۔ 9 مئی سے پہلے جن کے ساتھ کیا گیا، بس اشارتاً کہہ رہا ہوں، جس طرح ان کے بالوں کے ساتھ کیا گیا، ان کے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں ڈالنا، جسمانی تکلیف، یہ ساری چیزیں اس آدمی نے اس تحریک اور عمران خان کے لیے صحیح ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ایشو ہوگا کہ ان کی وزارت اعلیٰ کو کوئی خطرہ ہو۔ باقی پارٹی کے امور ہیں، اس پر انہوں نے صدر کو چینج کیا ہے، وہ خان صاحب کا استحقاق ہے، وہ پارٹی کے بانی لیڈر ہیں خان صاحب، کر سکتے ہیں، سب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، سب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن علی محمد خان صاحب سر ایک آخری سوال ہوگا، یہ بتائیے گا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں مذاکرات یا مشاورت کہیں وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کریں گے آئین کے مطابق، کیا پاکستان تحریک انصاف اس معاملے پر پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے گی، اپوزیشن لیڈر صاحب بیٹھیں گے؟ ابھی پارٹی کا مجھے نہیں پتا فیصلہ کیا آیا ہے یا ہونا ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ بیٹھنا چاہیے، اور جو مناسب نام ہماری جماعت سے ہم سمجھتے ہیں کہ غیر جانبدار ہوں گے اور مین آف سٹیچر ہوں، یا خاتون بھی ہو سکتی ہے، ضروری تو نہیں ہے کوئی مرد ہو، لیکن کوئی ایسی شخصیت ہو جو لارجر دین لائف ہو، یا جن کی سینکٹی پہ، جن کی کریڈیبلٹی پہ کوئی سوالیہ نشان نہ ہو، ضرور ہمیں اپنے نام دینے چاہیے، اور ایک پازیٹیو فریم آف مائنڈ سے بیٹھنا چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اس بار جو چیف الیکشن کمشنر آئیں گے وہ سیاسی جماعتوں کے نامینی ہوں گے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہاں بالکل، لیکن سر پہلے بھی تو آپ ہی نے اعلان کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے ہی اعلان کیا تھا نام کا۔ اگر آپ کا آنے والا کل گزرے کل سے بہتر نہیں ہے تو پھر آپ خسارے میں ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا، آقائے نامدار سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کے آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے، آپ کی سوچ میں پختگی ہونی چاہیے، غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ چلیں سر، ایک چیز سر مختصر بتا دیں کہ کیا اپوزیشن الائنس کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی کوئی تجویز آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ I don't think so، کہ اگر آپ کے پاس فی الحال عددی اکثریت نہیں ہے تو ایسے ہی اندھیرے میں تیر نہیں چلانے چاہیے، اور اگر حکومتی کوئی شخصیت ہی آنی ہے تو میرے خیال میں سردار ایاز صادق صاحب کافی لوگوں سے بہتر کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر ہم اپنا بندہ لا سکتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے، پھر وہ تو ایک اور ہی بات ہو جائے گی، لیکن ہمارے پاس ابھی وہ اسٹرینتھ تو نہیں ہے۔ ہمارے تو فارم 47 والوں سے بھر دیا انہوں نے اسمبلی، ہمارے تو جیتے ہوئے لوگوں کو انہوں نے ہرا دیا، تو جب ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں تو کیسے پھر عدم اعتماد کے ذریعے وہ چینج کریں گے؟ میں کسی اس تجربے کے حق میں بھی نہیں ہوں جو ماضی میں سینٹ میں ہوا تھا، بس بہت ہو گیا یہ سارا کچھ۔ لیٹس پلے فیئر، اب آگے ہمیں پولیٹیکل جاننا چاہیے سب جماعتوں کو۔